دے یار خار اور یار مزار سیدنا ابو بکر عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہے۔ حضرت ابو بکر سرکار دا سلسلہ نسب ذرا سماعت فرمو۔ آپ سیدنا عبداللہ ابا آپ دے ابو قحافہ عثمان پتر عامر دے، عامر پتر ہے عمر دا، عمر پتر ہے کعب دا، کعب پتر ہے سعد دا، سعد پتر ہے تمیم دا، تمیم پتر ہے مرہ دا، اور مرہ پتر ہے کعب دا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق دا سلسلہ 7ویں پشت جوان کے محبوب دے نورانی سلسلہ نہ رل ویندے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق دا نسب اگر پڑھنا چاہو تا 7ویں پشت جیڑی ہستی دا نا آندے وہ ہستی محبوب دے نوری خاندان اچ بھی آندے۔ مرہ بن کعب یعنی 7 پشتاں پور تے دعائیں پسو خاندان ہی کوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کروڑا سلام جنہ دے در تے محبوب گھوٹ بن کے گئے۔ ریساں کون کرے؟ ای گال دیاں ریساں تے جھک بھی نہیں کر سکتا جن دے دروازے تے حضور گھوٹ بن کے گئے، محبوب دلہے بن کے۔ صدقے سہی ابو بکر صدیق دے شالا بخشید پوے بھائی غلام شبیر تے اللہ بخشے سارے گزر گئے کوئی۔ ایک ہستی دا ذکر خیر پر سن سو ہی اندازے جو مسلک دی حقانیتی وچ اپنے مسلک دی صداقتی وچ تے صحیح ہونے دا مقام ہی وچ۔ لیکن قرآن پاک تو آغاز کرنے ترجمے دے انداز 4تھا سپارہ اندہ 8واں رکوع سورہ آل عمران رکوع 17واں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اتے محبوبہ ہنائے نال مشورہ کر گدھا کرو۔ شاورہ یشاورو مشاورہ، شاور محبوب تسا کرو مشورہ ہم ہنائے نال فی الامر معاملے دے اندر فَإِذَا عَزَمْتَ اتے جائے ویلے تسا کہیں کام کو کرن دا پکا ارادہ کر گنو ول بھروسے توکل سارے نال وابستہ کرو۔ پہلے مشورہ فرماؤ، انہیں مشیرے کو سڑواؤ، ہنائے نال مشورہ فرماؤ، جیلے مشورہ تھی ونجے یار دا ارادہ پکا بن ونجے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل فَالْتَوَکُّل بھروسہ اعتماد اللہ دی ذات پہ رکھو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ کو پسند اوہین جنہیں جا تانگا یار نال جڑیا ہویا ہے، جنہاں دے توکل تے بھروسے رب دی ذات تے ہیں، اللہ کو لوگ بڑے پسند آندن۔ اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے تو حال میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے شاور، اتھا تا مخاطب حضور ہیں تے ہم کو لو کون مراد معنی محبوبہ تسا مشورہ کرو ہنائے نال۔ پوچھا کہ سرکار کو لو صحیح ہو ہنائے وچ او کون ہیں؟ فرمایا امرانی ربی ان استشیرہ ابا بکر و عمر، فرمایا اللہ نے میں نبی کو دو مشیر دیتن، ایک ہے ابو بکر صدیق، بیا ہے فاروق اعظم، تے رب نے میں مصطفیٰ کو فرمائے محبوبہ کم جڑا کرا ہے پہلے یارے نال الوا ہے۔ یہ توارے مشیر ہیں ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم، یہ سارے محبوب دے کون ہیں؟ مشیر۔ قرآن دے شاور محبوب مشورہ کرو ہم ہنائے نال، ہم انہاں نال مشورہ بھی کر گنو، او مقام صدیق دا جنہاں حضور دا مشیر رہ گئے۔ والحدیث پاک مشکات جلد ثانی نبی علیہ السلام فرمائے ما من نبیشن الا لہو وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی پیغمبر رسول دنیا تے آئیں رب نے ہر نبی کو 4 وزیر دیتن، ہر نبی دے 2 وزیر ہن آسمانہ وچ، 2 وزیر ہن زمین تے، فرمائے میں مصطفیٰ دے 2 وزیر آسمانہ تے، جبرائیل تے میکائیل ہے، اور یہ زمین تے میں مصطفیٰ دے وزیر ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم ہے۔ جو سرکار دا نوری فرمان
اسا ہوندا ترجمہ کرنے اور ہوندا پابند رہنے ترجمے بھی سن دیو تے نال مسلک اہل سنت و جماعت دا فتوی بھی سماعت فرمو اسا بے دے مسلک کو چھڑے دے نہیں سے پر اپنا حق مسلک چھوڑے دے اسا بے کو چھڑے دے نہیں سے لیکن اپنی حق گال چھوڑے دے سانے امام الائمہ ہدایت الامہ سراج الامہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ دا فتویٰ کیا ہے آپ فرمائیں من انکرا افضلیت الصدیق والمسح علی الخفین لیس من اہل السنت والجماع امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمائیں اگر سنی رہنا چاہنے مسلک اہل سنت قائم اور دائم رہنا چاہنے دو گالی دا کریں انکار نہ کریں سرد سیالا پوہ پالا پیرے میں چھن موزے اتے مسا کرنا پوے تا انکار نہ کریں جو سرکار مسا کریں دیا جرابا جتی اور ہیندے ماں بین موزے یعنی جتی پہنے ایسا جرابا میں یہ چم دے مار کا پائی ودن موزے جنہیں گٹے کو کج کھڑے دن اتے زیادہ پاندھ نہیں کریں دے وہ چم دے ہوندن وہ بن گئے موزے جائے والے بندہ موزے پاوے وضو مکمل کر کے کم از کم پیرے کو دھو کے ول بندہ موزے پاوے جائے والے پہلی مرتبہ وضو تھوڑ سی اتھو مسے دا ٹائم شروع اگر بندہ دیسے چے دیس اپنے علاقے وطن چے تا 8 پہر 24 گھنٹے جتنے وضو کرے سی پیرے کو دھوئے سی نا فقط پانی وچ انگلی بڑے سی تے انہیں کو چھنڈے کے اتو فقط لکیرہ چھکے سی اے بن گیا مس علی الخفین امام سے فرمیدن جنا خفین دے موزے دے مسے دا قائل نہیں تے جڑا ساری مخلوق نبیہ دے رسولہ تو بعد نبیہ رسولہ تو بعد تمام ایمان والے وچ جڑا سب تو وڈا رتبہ تے فضیلت صدیق دی نہیں منے دا وہ اہل سنت و جماعت دا حصہ کوئی نہیں لیس من اہل سنت والجماع اہل سنت و جماعت دا حصہ وہ بندہ ہے جڑا افضلیت صدیق دا قائل ہے اور افضلیت صدیق دے بارے فتویٰ کیا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق نبیات رسولہ تو بعد سب تو اچھا درجات وڈا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے آپ ہر لحاظ نال جامع ہیں ایمان دے لحاظ نال ایقان دے لحاظ نال احسان دے لحاظ نال خیرات دے لحاظ نال آپ ہر لحاظ نال جامع ہیں آپ دے بارے فرمان ہے صحابی دا فرمیدن لو ووزینا ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع الخلائق لا راجہ ایمان ابی بکر کہ نورانی میزان ہوئے تراسو ترکڑی ہوئے نور دی اندے ایک پاسو رکھ دیو تمام ایمان والے دا ایمان دوجے پلڑے وچ کلے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیو فل کرو وزن نبیہ رسولہ دے علاوہ تمام ایمان والے دے ایمان دا وزن تھوڑا ہو سی کلے صدیق دے ایمان دا وزن ڈوڑا ہو سی آپ اوہن کامل الایمان اور حضرت ابو بکر صدیق فقط ہی میں جنہیں کو عام لوگ جو سمجھتے ہیں اون ایمان والا نہ ہو تکڑا ایمان آلا ان دے ایمان ایقان دا وزن بھی کوئی نہیں کر سکتا اور یاد رہے آپ جامع الخیرات میں مودت اڈا ہے فکر آخرت بھی گفتگو لیکن گفتگو یہ تھی کہ نصیحت ساکو بھی مل دیا ہوئے یار دی عظمت دی گالی چل دیا میں مستند حدیث پاک آپ دے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا راوی سیدنا ابو ہریرہ لب جلے سوچا علیہ سوچا رضی اللہ تعالی ان نبی سید نوکر غلام شگرد مرید صحابی اور حدیث راوی سیدنا ابو ہریرہ آپ فرمیندن اچانک سرکار نے 4 سوال کیتن ہر سوال دا جواب صدیق دیتے اچانک سرکار نے کتنے سوال پوچھے اچانک تمہارا پہلے نسایا نہیں کیا جو کل ہے پوچھا ویسے تو نہ پہلے کوئی ترتیب ہائی جو ہے سوال پوچھے وجنے چاہی دن اچانک سرکار نے مجمع صحابہ دا غلامان شگردین شگرد اور مریدین تشریف فرما
حضور نے پورے صحابہ دے مجمع دے اندر 4 سوال کیتے. سب تو پہلا سرکار نے سوال کیتے، فرمائے من اصبح منکم الیوم صائما، مارکا جتنے آئے بیٹھے ہوئے بھلا تواڈے جو روزے دار ہی کوئی ہے؟ کہ رمضان دی گال ہو سی، وہ اپنے ایمان کو پوچھو رمضان دی گال. لفظ رمضان دا نہیں لیکن سادہ دل دے رمضان دی گال نہ آئی. یہ رمضان دے علاوہ اتھا دے یکے کو روزہ ہائی پیا حضور دے غلامے کو. یہ رمضان دا سوال نہیں، علاوہ رمضان دے مہینہ جو ہا وہ ذکر حدیث اج کہے نہیں. اتنی ہے جو سرکار نے اچانک سوال کیتے، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، کہ جتنے تسا موجود ہو میرے غلام، فرمایا دساؤ بھلا آج بھی کہیں کو روزہ ہے؟ محدثین فرمیدن اندازہ لگ دے جو بولے گرمی ڈاٹھی ہے، حبس تا زمانہ عروج تھی ہے گرمی، جکو سہان مہینہ ساون فل گرمی دا مہینہ تے ڈی لمبے اور حبس شدید. ول سعودی عرب دی گرمی یہ تا سرکار دا منہ ہے، نہ تا ہنے کو دھوپی ساڑ گتے آ. یہ جنہیں سعود پل دے پین انہیں کو تا یو سعودی دی دھوپی مار سٹے آ. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب کہ ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے کیا لکھوں اے فراز جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب. نہیں سمجھا گا پریشان دی گئے جو تمہارے سکے نہ ذکر ہوئے. پہلے سوال ہے نصیر بھائی آدھے کوئی گال بابی رضوی دی نال ہوئے، یہ نعرہ جن لگے پتہ لگ دے کہیں دا تذکرہ چل دا بھائی. چلو پہلے نصیر بھائی دی فرمائش اس تو بعد والو گال پوری کرنے. شاعرہ دے گئے گزرے دور دے غم سارے یک لخت ختم کر گئی ہے. گزرے دور دے غم سارے یک لخت ختم کر گئی ہے. ایک شخص معذور دی معذوری تاریخ رقم کر گئی ہے. ماشاءاللہ نوجوان کافی ہے بابے دے اشعار سناؤ تو تقریر ساری سیاست ونجاڑے ہو. چلو بابے دے بارے اشعار کیونکہ حضور دے عاشق دا ذکر سمجھو حضور دے دین دا ذکر ہے. اور بابا رسوی ہائی کون شاعرہ دے جائیں ظلم دی زور ادھاری وچ کوئی قدم پچھوتے چھکیا نہیں. جائیں ظلم دی زور ادھاری وچ کوئی قدم پچھوتے چھکیا نہیں. ہر ظالم جابر حاکم بھی ان دے اگوں ایک پل ٹکیا نہیں. جائیں ہر آفر ٹھکرا چھوڑی پیسے کو دیکھتے سکیا نہیں. کئی فک گئے ملا پیر ظفر سادہ رضوی آجڑا وکیا نہیں. اور میں تمام نوجوانہ کو بزرگاں کو دعوت فکر لینا کہ بلا شک تو وڈے موبائل تے چھوٹے تے بیان سندا ہو سے کیسٹا دا نا کو آج کل ریکارڈنگ آڈیو ویڈیوز کئی سندا ہو سے جے چاہ دیں جو ایک کہیں دے کنٹرول چراوے. اے ہاں اے دل اے قلب اے سادہ سینہ حضور دے عشق وچ مست رہوے. تقریرہ بنیجا بلا شک سن لیکن کم از کم 5-10 منٹ روزانہ باب خادم کو سنے گا. ایک مہینہ کلندر جا تقریرہ سن مہینے بعد نسی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. اے پتھر ہاں ڈلے سی کنجوس آنکھ کو سخی بڑے سی. اگر سرے کی سمجھ دی تو وال خورشید ملت دے بیان سن نہیں میں سمجھا. صحیح ظاہر پیر والا پیر خورشید جنہ کلام مسجع مکفہ جرا علیہ دے موتی کے رہ دے
جے کو اپنی بولی ماں بولی سرے کی سمجھان دا شوق ہے وہ کو گزارش ہے وہ بیان سنے پیر خورشید زہر پیر والی سرکار دے وہ بھی کلندر ہاں پر اگر چاہ دی جو ایک ہی تقریر سنا کہ جتا کفر دا دھواں نکلے ول پیچھے خادم رضوی کو سنیا کر اے بندہ یا رسول اللہ ادھا ذکر کیوں کریں نے جو یہ بندہ فقہ کہنا شاعرات اللہ طاقت رکھی ہے پیسے وچ ہر خار یا پھول گھن گھنے یہ پیسے وچ طاقت ہے کنڈے بھی مول گھن سکدے پھول بھی منہ لبھائی سکدے پکو پوائی سکدے یہ برکے چھکوائی سکدے پیسہ اس تے دی رکھوالی کرائی سکدے اور دعا منگی کر جو شالا پیسے آلے تے کرسی آلہ چھتا نہ دیوے روستنے بیا موٹی بولی تے چاندے لاؤ دے شالا پیسے آلہ چھتا تے کرسی آلہ چھتا نہ دیوے انہیں دوہائیں دا حال جنہیں کو خدا مربے ریتن شالا بے ہونے حلال دا پیسہ یکیں کو ٹیک ہوئے لیکن میری دعوت فکری رب جلے پیسہ دے بھی نا مغرور نہ تھی بھی سورہ یاسین دا چوتھا رکو پڑھی کم از کم سورہ آل عمران دا 19 رکو پڑھی 6ویں سپارے دی سورہ المائدہ دا 13واں رکو پڑھی سمجھا کو گال کرنا چاہنا جو پیسے آلے جلے چھتے تھے نہ انہیں رب کو کیا کھے نبیاں کو کیا کھے یہ حال قرآن جھئی بھی تو حضور دا غلامی میرا گمان تیرے بارے چنگا ہے جو تو ٹھیک ودیں لیکن فلائی پیسہ ہے ایک کتھائی تے کو اکھیڑ مار سکتے پیسے آلہ ہیں تا اے مقام انہیں جو میں 3 آیتیں پڑھنا چاہنا جو پیسے آلے کو انہیں آیتیں دا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق دی موجودگی وچ آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت دیتی ہے جو تو آپ کو جو خدا اطلاع دیتی ہے کچھ غریب وسطن اشور زکاة ہنائے کو نہیں وائے تو پتہ کافریں کیا کہ لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ پس منظرے ہے کافریں آنکھیں مالداریں یہ رب جڑا سادے کو زکاة مانگ دے آپ پننا ہے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول پیسہ لے دے تک نہیں پوندی نا وہ سمجھ دے کہ جی میں موچی پولی گازر چڑھوئی میرے محتاج ہیں شاید دینی میں نہ محتاج ہو سکتا یہ پیسے آنے دی گالے جنہیں خدا کو کیا کرے تھے ان اللہ فقیر یہ کہہ دی بولی ہے تہاڑی نہیں لیکن پیسے آلے کو یہ بولی آس پاس ترجمہ سیاہ کو سباق سمجھنا چاہیے یہ کہیں بولی ہے رب کو فقیر کہیں آنکھیں پیسے آلے مال داریں دی تک نہیں پئی انہیں رب کو فقیر آگ دیتے جو چیڑی شہر رہا ہوں جو ہے جوار ہے جو ڈالے برسی دے گنہ ہے کما دے ہر چیز دا جو ویمہ منگ دے آپ فقیر تھی گئے جیولے ایک گال جائیں کی تھی نا کو بیٹھا نبی دا عاشق صدیق اکبر اون تھا جو ٹکا کے چاٹ بتھار دے لیتی کئی خرباسیاں کھا کے کتا پورتے ونج پائے ولا بھجدہ نبی پاک کو لو گئے صحیح تو ہانے ابو بکر میں کو چاٹ ماری ہے آفر میں گواہ کھینا وہ گواہ کھینا جو صدیق میں کو چاٹ دیتے میرا دماغ کھڑا زانک دے بل عاشق دی چاٹی کراڑی ہوندی سمجھی گئے لے کو نا شکا نرم نہ رہا کر نبی دے دشمنے واسطے گرمی تھیا کر کچھ لوگ اصلو بھاتے لیٹی کہے نا سی صاحب کو کیا جرا کو تھیوے پیا بغیرت دی تسبیح خدا کو پسند کہے نہیں گال کو سمجھے نا جتھا تو ہوئے نا اتھا مجرا نہ ہوئے جتھا تو ہوئے اتھا تاش دا پیڑ نہ لگے یا آپ نہ رہے یا ہنے دا پیڑ ونجا یہ غیر جو تو مسلح ساڑھ کے تحجد پار دے لو اس تے شکار تھی نراغن وال تیرے مسلح تے بہن تے تیرے اٹھے لانا تے جو دو استا لٹی جا رہا میں شرابہ پی جا رہا میں نشے فرتی نہ رہا میں کنجرہ نچ جا رہا میں تو اپنا ہماچے دے بیٹھے یا بہنا یا والی یکا پیڑ مکا سمجھئے بے غیرت دی تسبیح خدا کو پسند کہنے جتھا کوئی رب رسول کو بھونک مارے نا یا تو نہ ہوئے یا او نہ ہوئے ایک نہ ایک راہ کڑ یا آپ مکا اپنے آپ کو یا اندہ تڑا چاہ کتا بھونکے جو خدا کیا تھی گے فقیر تھی کہ صدیق نے ونجا دیتی ہے چاٹ ایڈی چستی چاٹ مارے جو اندہ خربازیاں کھا کے کٹھائی ونج پائے اندہ چیتا رل گئے نبی پاک کل پہنچے سی توارے نوکر میں کچھ چاٹ آوانے تھے حضور فرمے ساڑھا یار ابو بکر ایڈا جو شیل آتا نہیں انہیں کہتے سا کچھ چاٹ ماری ہے والگال نہیں رسی جو گال کیا ہے
حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے فرمایا صدیق چاٹ ماری سی چاٹ نہ سامن اگلی گالی نہ سین جو میرے خدا کو کیوں بھونکیں ول تو کہتے بے من نہ مراد جڑا اندروں دا کال ہے اندے واسطے مکرن کی اوکھی گال ہے انہوں نے کہا اسا کوئی گال کیتی کہ نہیں گواہ دے وے این ماری ہے چاٹ سارے کو لوگ گواہ ہیں اسا اگر رب کو وعد گھاٹا کے تے گواہ دے وے کیا دے وے گواہ دے اتھا ابو بکر صدیق موچھا تھی کہ میں حامی تک اللہ ویڑا نا مراد دا بیا کو گواہ تھا ایک وہ چھے ملے موچھا ماندہ تھا رب نے جبریل کو بھجوائے یار کو آقا صاحب گواہ لقد سمی اللہ خود آپ جو سنے اللہ یہ سمجھا صدیق ہوئے جہدے حق گواہی خدا دے دے نال کو سمجھی نا لقد سمی اللہ البتہ سن لیا ہے اللہ نے قول الذین قالوا ان کے قول کو جنہوں نے کہہ دیا ان اللہ فقیر محبوبہ یار نال روس رنج نہ منا میں آپ گواہ پر وہ کافری میں آکھے سمجھے گا کو نا میں عرض کیتے جو مالداریں دی تک سہلے نہیں پوندی جو رب کو کیا آخری تنے فقیر اگلی گال سورہ یاسین 23 سپارے دا نوچھا رکھو شالا رب نیتی ہی بئی دے وی کو مان ہنڈا لیکن آیت دا مطالعہ کر جو کتھائی پھتکاری نہ مار کھڑے انوتیمو ملو یشاء اللہ اتاما اتھا کیا گئے کافرے کو یکا آپ نہ کھاؤ رزق حلال غریبیں گڑے ہو انہیں کہتے غریب چنگے ہو دے آپ نہ دے ویا سمجھا یہ مار کا غریب کو ہی سمجھ دیں جو شاید ہنے دے قصور ہیں جے چنگے ہوں دے رب ہنے کو اے کر دے نہ دے ویا مربع کن ہنے دو اوے لہذا یہ قابل بھی نہیں جو انہیں کو مربع مل رہا یہ کہیں بولی بولیے کافریں انوتیمو ملو یشاء اللہ کیا ہم تام دیں اسی کو اگر چاہتا خدا ان کو تام دے دیتا دال کو سمجھی اتری چھا مقامی سن قالت الیہود ید اللہ مغلولا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا قرآن دے شہودی آنکھیں جڑا خدا اشر زکاة دا آدھے اپنے ہاتھ بدھے پہنے سے استغفر اللہ گال کو سمجھے ہوئے نا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سید چراغ شاہ صاحب گیلانی تشریف فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا گال کو سمجھے ہوئے مطلب پیسہ چنگے بلا خربازیاں دے دے اور کرسی آلا شالا چھتا نہ تھی ایدو تے بھی ایک گال سن گئے کا فقال انا ربکم الاعلی جائیں اپنے منہ نال اعلان کیتے جو میں خدا ہاں وہی کرسی آلا ہاں فرعون دا چیتا رلے تھا جو اپنے آپ کو خدا آکھی گئے یہ کرسی آلا چھتا دے کرسی آلا پھٹے تے خدا آکھی گئے پیسے آلے پھٹے تے انہیں تے نبیہ تے خدا تے تک نہیں پہ میں گالے کہنے دا جو اللہ طاقت رکھی ہے پیسے وچ یہ پیسے کیا ہے ختم نبوت ساری تواری انتہی خوش نصیبی محسن ملت ہمدرد اہل سنت پاسبان مسئلہ کے رضا برادرم علامہ مفتی غلام مرتضی بندیالوی صاحب اہلا و سہلا مرحبا اور سارے ضلعی امیر محترم سید چراغ شاہ صاحب گیلانی میں تشریف فرما انشاءاللہ میں چند باتاں آپ دے سماعتاں دے حوالے کر کے چونکہ موضوع ذمہ لایا کہ باقاعدہ دو چار دوستاں والہن بھی انتظامیہ والجہدی گال ہے وہ گال بھی دین آلے دی گال گال کو سمجھائے اللہ طاقت رکھی ہے پیسے وچ گال اتھوں چلی ہے یہ خربازیں بھی وا سکتے رب رسواون تے آوے تا بندے کو کافر بنا سکتے دے اگر منواون تے آوے تو نبی دے کچھ جو سما دے دے پیسہ ابو جہل کول بھی ہاں کہ جہندے کولو ایک ایک ٹائم دے رہے تھے نو اوٹ کس دے آن آپ نے سو جو چھپر بادے دے بھوئے سنگنے نے بولو کتنے ہوں دے ہو نہیں میں سمجھا گا مطلب ابو جہل ایک قوم دا اپنے آپ کو ابو الحکم سنویں دا سیانے تے دنامے دا بادشاہ
لیکن نبی دے عاشق کیا کہ جاہل نہ پیو ہے جب وہ کلمہ ہی نصیب نہیں دیا ہوگی تو سیانا ہے لیکن اندے کو پیسے دی تاڑی قوم دا سردار ہا نو اٹھ کستے ہن ابو جہل کو ایک وقت ہر ویلے نہ کڑائیں گرے جو کسن تا طریقے تا گال آگئی ہے نو اٹھ کستے ہن اندے دیرے تے ابو جہل والبیا اندہ خام خیالہ ابو لہب جہاں دے بارے قرآن دے ما اغنا انہو مالوہو جہاں دے مال دا ذکر قرآن ہے آپ نسو جو کتنے پیسے اللہ ہو سے والدوچے پاس دو ہستیاں منن والا تے حضور دے دین تے ٹھرن والا حضرت ابو بکر صدیق قرآن دے اللہ زی یوتی مالہو ایندے کو لئی مال ہاں پر وڈیندہ یار دے ناتے ہاں مال ایندے کول بھی ہاں اور فلہن حضرت عثمان غنی رجا کجا مالدار جیندے نال غنی ہے سمجھئے مجاسی غنی عطائی غنی جڑا خود غنی ہے پیسہ کافرے کرانے کول بھی ہاں ابو جال تے ابو لاب کولو پیسہ حضور دے یاریں ابو بکر تے عثمان کول بھی ہاں لیکن فرق کیا تھے اے جنن دے موین انہیں دیا قبرہ دکھا کوئی نہیں سکتا انہیں یاریں دے مزار کو قیامت تک مٹا کوئی نہیں سکتا جیڑا تر گئے تو ول تر گئے جیڑا پیسے دی دو سے مر گئے ہوئی پورا مر گئے شاعرات اللہ طاقت رکھی ہے پیسے وچ ہر خار یا پھول کھین کھنے جرنیل سیاست دان تے جج یا مولوی کل کھین کھنے پر ایک نظریہ فکیا ہی نہیں جے کو ہووے بھول کھین کھنے او نوٹ بازار چھپیا ہی نہیں جڑا رس بھی نہیں مول کھنے آخری روبائی فرمیش بھی تھی شاعرہ دے گئے گزریے دور دے غم سارے یک لخت ختم کر گئی ہے آخری روبائی میں خود آپ برادر مکرم علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب دا صدارتی خطاب آپ 5 منٹ جتنا آپ چاہسن انتظامیہ بھی آکھے لیکن میری اپنی بھی چاہتے کیونکہ آپ ماشاءاللہ علمی ہستی ہیں تشریف فرما دیں چلو چند گالیاں سامنے سن گے اے ربائی میرے سماعت فرماؤ بابا جی دی شان ہے شاعرہ دے گئے گزریے دور دے غم سارے یک لخت ختم کر گئی ہے ایک شخص معذور دی معذوری تاریخ رقم کر گئی ہے درویش مزاج کلندر دی گل تازہ دم کر گئی ہے تہاڈی جی راز بیکار گئی ہے ان دی دور کم کر گئی ہے نہیں میں سمجھا گا تہاڈی جی ہے نا جی والے سرکار بس ہر ویلے ہاتھ جوڑی رکھنا تے آنکھ رکھنا صحیح مرنے صحیح کہیں کو آنکھ کوڑی نہ دکھائے نہ دشمن کو تھوڑا جا غصے نال الوا ہے وعدے تہاڈی جی راز بیکار گئی ہے ان دی دور وہی کہیں کو آنکھے دور وہ بھی جان دے جو کہیں کو آنکھے سے میں خود گزارش کرا علامہ برادر مفتی غلام مرتضیٰ بندیاروی صاحب مسند خطابت تشریف فرما دے جتنا مزاج یار چاہے اتنا دیر صاحب خطاب سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت یہ پرچی سے جامع مسجد انوار مصطفیٰ زیر تعمیر ہے سیمنٹ دی بجری دی ٹائل دی ماربل دی ضرورت ہے سرپرست قاری غلام شبیر سواگی صاحب متولی واحد بخشدہ تقریباً ہی علاقے دینا ماشاءاللہ احباب کو گزارش اپنے رزق حلال چو اے احباب آپ کو مہمان دینن پھر سکتے ہو جتنی توفیق اللہ دے پاک گھر بس حصہ شامل فرماؤ مفتی صاحب دا خطاب ہے حضور تشریف فرماتی